السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے دستبردار ہے، بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑ لو، اپنے حالت کے اوپر باقی رہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہو۔ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر وہ اپنے عہد میں کوئی کمی نہ کرے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور مسلمانوں تم لوگوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے عہد و معاہدہ کی جو مدت ہے اس کو پورا کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بفضل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل آپ کو بتلایا گیا تھا، آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، لیکن اس سال وہ لوگ حج نہیں کر پائے۔ غزوہ حنین ہوا، طائف کو گئے، واپسی آتے آتے وقت ختم ہو گیا۔ اگلے سال سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک قافلے کا امیر بنا کر کے حج کے لیے روانہ کیا، اور اس سال مشرکوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ جب یہ لوگ حج کو چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کے ابتدائی وہ آیات جن میں مشرکوں سے کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، اسلامی مملکت کو کیسے پروان چڑھانا چاہیے، اسلامی سلطنت کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا کیسے ہو، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نازل فرمایا۔ کل جو 2 آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، انہی 2 آیات کی تفصیل ہے یہاں پہ جو ہم نے کل بیان کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ حج اکبر کے دن آگاہ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے دستبردار ہے، ان سے بری ہے۔ یہاں پر حج اکبر کا دن عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس دن حج کا دن ہو، یعنی 10 ذی الحجہ حج کے اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جس دن جمعہ کا دن ہو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ قربانی کا دن ہوتا ہے نا، حاجی لوگ حج کے میدان میں پہلے جو ہے کنکڑی مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر سر کے بال کو منڈواتے ہیں، پھر تحلل صغرا حاصل کرتے ہیں، یعنی احرام وغیرہ کو کھول دیتے ہیں، جا کر کے غسل کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے آ کر کے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے، 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو جس دن جمعہ کا دن ہو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ قربانی کا دن ہوتا ہے نا، حاجی لوگ حج کے میدان میں پہلے جو ہے کنکڑی مارتے ہیں، پھر سر کے بال کو منڈواتے ہیں، پھر تحلل صغرا حاصل کرتے ہیں، یعنی احرام وغیرہ کو کھول دیتے ہیں، جا کر کے غسل کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے آ کر کے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے
اور اس دن اگر جمعہ پڑ جائے تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، لیکن حج اکبر کا دن وہ نہیں، ہر 10 ذی الحجہ حج اکبر کا دن ہے، ہر 10 ذی الحجہ حج اکبر کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کو 10 ذی الحجہ کو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مناسک کے تمام جو ادا کیے جاتے ہیں سب سے افضل ایام ہے، اس دن سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عمرہ کو ایک زمانے میں لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے، تو اس سے ممتاز کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کہا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے بھی بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے دستبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں اسلامی سلطنت کے لیے، اور عام مسلمانوں کو بھی جو مشرکین ہیں ان سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، مشرکین سے، چاہے وہ کوئی بھی مشرک ہو، مشرکین سے دلی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا اخلاق ہے یا دنیاوی اعتبار سے اگر ان کی مدد و معاونت ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت صرف اور صرف ایک مومن سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان سے ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں جن سے بیزاری کا اور جن سے دستبرداری کا اعلان کیا جا رہا ہے، فَإِن تُبْتُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ ایک مسلمان یا ایک انسان جب تک اپنے موت کے قریب نہ پہنچے اور اس کی موت اس کے نرخرے میں نہ آ جائے، اس سے پہلے تک اگر وہ اپنے کسی بھی گناہ سے توبہ کرتا ہے، کسی بھی گناہ سے، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اے لوگوں جن سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جن سے بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جن سے اللہ اس کا رسول دستبردار ہو رہا ہے، اگر تم لوگوں نے توبہ کر لیا، ایمان لیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے یقیناً وہ مومن ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسلام کو سر بلندی دینے والا ہے، جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلنے والا ہے، اور یہ ساری باتیں جزیرۃ العرب کے لیے خاص طور سے ہو رہی ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اے مشرکو اگر تم اپنے حالت پر برقرار رہے، اگر تم اپنے حالت پر برقرار رہے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے انڈر میں ہو، تمہاری ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے ہٹلر ٹائپ کے لوگ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاور والے ہیں، اس کی ایک سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اگر اللہ اسے پکڑ لے وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکے، ایک قدم بھی نہیں چل سکے، کچھ سوچ بھی نہیں سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم اپنی حالت پر برقرار رہے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں، ایسے کافروں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجیے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد کل بتلایا تھا ہم نے آپ کہ ایک راوی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ اعلان کیا تھا، وہ اعلان، اس کے نکات، اس کے پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ تو اس میں 2 پوائنٹ خصوصیت کے ساتھ، ایک پوائنٹ یہ کہ اگر کسی کافر و مشرک کی قوم سے کوئی معاہدہ نہ ہو تو ان کو 4 مہینے کی مدت دی جا رہی، 4 مہینے تک وہ سمجھ لے کہ ان کو اسلام لانا ہے یا ٹیکس دے کے رہنا ہے، اسلام لانا ہے یا پھر جنگ کرنا ہے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے اس علاقے سے نکل جانا ہے۔ 3 میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو اسلام لے آنا ہے یا جنگ کرنا ہے، یا نہیں تو اس علاقے سے یعنی جزیرۃ العرب سے نکل جانا ہے۔ جن لوگوں سے کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں سے عہد و معاہدہ ہوا ہے 4 مہینے تک ان کو معاہدہ کو پورا کرنا ہے۔
جن لوگوں سے معاہدہ نہیں ہوا ان کو 4 مہینے کی مدت، اور جن لوگوں سے معاہدہ ہو چکا ہے ان کے لیے جو معاہدہ کا وقت ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، لیکن اے مسلمانوں وہ مشرکین جن سے تم نے عہد کیا ہے، وہ مشرکین جن سے تم نے عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، اور عہد کے دوران انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی، انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی کو اکسایا بھی نہیں، تو ایسے مشرکین کے قوم سے جن سے عہد ہو چکا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جتنی ان کی مدت ہے پورا کرو، ان کے لیے 4 مہینہ نہیں، 4 مہینہ کن کے لیے؟ جن سے کوئی عہد نہیں ہوا ہے، جن سے کوئی عہد نہیں ہوا ہے ان کے لیے 4 مہینہ، یا جن سے صرف عہد ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے ان کے لیے 4 مہینہ، لیکن جن سے مقرر ہے اور انہوں نے ان کے پیچھے انہوں نے کبھی کوئی مسلمانوں سے جو ہے عہد شکنی بھی نہیں کی، کوئی عہد و معاہدہ میں کمی بھی نہیں کیا، تو ان کی جتنی مدت ہے اس کو پورا کرنے دو۔ ابھی مدت چل رہی ہے، اس درمیان میں بھی وہ کسی کو اکسائے نہیں، مسلمانوں سے خلاف ورزی کرے بھی نہیں، تو جتنی ان کی مدت ہے وہ پورا کریں گے، اور مدت پورا کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرکین جن سے تم نے عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، اور وہ اپنے عہد میں کچھ کمی نہیں کر رہے ہیں، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کو اکسا بھی نہیں رہے ہیں، مدد بھی نہیں کر رہے ہیں تم لوگوں کے خلاف، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کی مدت کو تم پورا کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سامعین اکرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا